انداز بیاں اور مذہبی اور ادبی فن پاروں کو صوتی پیکر دینے کی ادنا کوشش۔ آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہو شاداب، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، رنگ احمر پہ وہ انگلی کو دبا ہی دیتے، تم نے کنٹینٹ تو اچھے سے بنائے ہوتے۔ ساحر لدھیانوی کی نظم مادام کی پیروی۔ افسانہ بدنصیب ماں، کہانی کار پریم چند، آواز و تزئین کاری رضا انصاری۔ اس افسانے میں کل 7 کردار ہیں۔ پہلا کردار پنڈت اجودھیا ناتھ، جس کی موت سے افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا کردار پھولمتی، پنڈت اجودھیا ناتھ کی بیوہ۔ تیسرا کردار کامتا ناتھ، بڑا لڑکا جو ایک دفتر میں 50 روپے کا ملازم ہے۔ چوتھا کردار اما ناتھ، دوسرا لڑکا جو ڈاکٹری پاس کر چکا ہے۔ پانچواں کردار دیا ناتھ، تیسرا لڑکا جو اخباروں میں مضامین لکھتا ہے۔ چھٹا کردار سیتا ناتھ، چھوٹا لڑکا جو ابھی BA پاس کر چکا ہے اور ولایت جا کر پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ساتواں کردار کملا، پنڈت اجودھیا ناتھ اور پھولمتی کی سب سے چھوٹی لڑکی۔ اس کے علاوہ پنڈت دین دیال، مراری لال، مہری، کوہارن اور 4 بہوئے ضمنی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھولمتی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شوہر کے مرتے ہی اپنے پیٹ کے جنے لڑکے اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کا اسے کبھی خواب میں بھی گمان نہ ہوا تھا۔ جن لڑکوں کو اس نے خون جگر پلا پلا کر پالا، جن پر اسے اتنا غرور تھا، وہی آج اسے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ واہ رے زمانے کی خوبی! اب اس گھر میں رہنا اسے عذاب معلوم ہوتا تھا۔ جہاں اس کی کچھ قدر نہیں، کچھ گنتی نہیں، وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی روٹیاں کھائے۔ یہ اس کی خوددار طبیعت کے لیے حد درجہ گراں تھا، مگر چارہ ہی کیا تھا؟ وہ لڑکوں سے الگ ہو کر رہے بھی تو کس کی ناک کٹے گی؟ زمانہ اسے تھوکے تو کیا اور لڑکوں کو تھوکے تو کیا، بدنامی تو اسی کی ہے۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ 4 جوان بیٹوں کے ہوتے بڑھیا الگ پڑی ہوئی مزدوری کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ جسے اس نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا، وہی اب اس پر ہنسیں گے۔ نہیں، یہ ذلت اس بے کسی کی ذلت سے کہیں زیادہ دل شکن تھی۔ اب اسے اپنے آپ کو ایک نئے طرز عمل کا عادی بنانا پڑے گا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اسے اب نئے ماحول کے اندر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اب تک مالکن رہی، اب لونڈی بن کر رہنا پڑے گا۔ ایشور کی یہی مرضی ہے۔ اپنے بیٹوں کی لاتیں اور باتیں غیروں کی لاتوں اور باتوں کے مقابلے میں پھر بھی غنیمت ہیں۔ وہ بڑی دیر تک منہ ڈھانپے اپنی اس بے کسی پر روتی رہی۔ ساری رات اسی روحانی کوفت میں گزر گئی۔ جاڑوں کی صبح آہستہ آہستہ ڈرتی ڈرتی تاریکی کے پردے سے نکلی، جیسے کوئی قیدی چھپ کر جیل سے نکل آیا ہو۔ پھولمتی آج معمول کے خلاف تڑکے ہی اٹھی۔ رات بھر اس کا روحانی تناسخ ہو چکا تھا۔ سارا گھر سو رہا تھا اور وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ رات بھر شبنم میں بھیگی ہوئی پختہ زمین اس کے ننگے پیروں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ پنڈت زندہ تھے تب اسے بہت سویرے نہ اٹھنے دیتے تھے۔ ٹھنڈ اسے بہت مضر تھی، مگر اب وہ دن نہیں رہے۔ جھاڑو سے فرصت پا کر اس نے آگ جلائی اور کنکریاں چننے لگی۔ رفتہ رفتہ لڑکے جاگے، بہویں اٹھی۔ سبوں نے بڑھیا کو سردی سے سکڑے ہوئے کام کرتے دیکھا، پر کسی نے یہ نہ کہا کہ اماں کیوں ہلکان ہوتی ہو۔ شاید وہ بڑھیا کی اس بے کسی پر دل میں خوش ہو رہے تھے۔ آج سے پھولمتی کا یہی وتیرہ ہو گیا کہ جو کچھ بن پڑے گھر کا کام کرنا، سارے گھر کی خدمت کرنا اور انتظامی امور سے الگ رہنا۔ اس کے چہرے پر جو ایک خودداری کی جھلک نمایاں تھی، اس کی جگہ ایک حسرت ناک بے بسی چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں بجلی جلتی تھی وہاں اب تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، جس کے بجھانے کے لیے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کافی تھا۔ بھائیوں نے طے شدہ تجویز کے مطابق مراری لال کو انکاری خط لکھ بھیجا۔
دین دیال سے کملا کی شادی ہو گئی۔ دین دیال کی عمر 40 سے کچھ زیادہ تھی اور خاندانی وجاہت میں ہیٹے تھے، لیکن روٹی دال سے خوش تھے۔ بغیر کسی قرار کے شادی منظور کر لی۔ تاریخ مقرر ہوئی، بارات آئی، شادی ہوئی، کملا رخصت ہو گئی۔ پھول متی کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے کون جان سکتا تھا؟ کملا کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے بھی کون جان سکتا ہے؟ لیکن چاروں بھائی بے حد خوش تھے، گویا ان کے پہلو سے کانٹا نکل گیا ہو۔ شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی۔ تقدیر میں آرام لکھا ہوگا، آرام کرے گی، تکلیف لکھی ہوگی، تکلیف اٹھائے گی۔ گھر والوں نے جس سے شادی کر دی اس میں ہزار عیب ہوں تو یہی اس کا معبود، اس کا مالک۔ انحراف اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ پھول متی نے کسی کام میں دخل نہ دیا۔ کملا کو کیا دیا گیا، مہمانوں کی کیا خاطر مدارات کی گئی، کس کے یہاں سے نوید میں کیا آیا، اسے کسی امر سے سروکار نہ تھا۔ اس سے کچھ صلاح بھی لی گئی تو یہی کہا کہ بیٹا تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اچھا ہی کرتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ جب کملا کے لیے دروازے پر ڈولی آ گئی اور کملا ماں کے گلے لپٹ کر رونے لگی تو وہ اسے اپنی کوٹری میں لے گئی اور جو کچھ 50 روپے اور 2-4 زیور اس کے پاس بچ رہے تھے بیٹی کے آنچل میں ڈال کر بولی، بیٹی میری تو دل کی دل ہی میں رہ گئی، نہیں تو آج کیا تمہاری شادی اس طرح ہوتی اور تم اس طرح بیدا کی جاتی۔ کملا نے روپے اور زیور آنچل سے نکال کر ماں کے قدموں پر رکھ دیے اور بولی، اماں میرے لیے تمہاری آشیرواد لاکھوں روپے کے برابر ہے، تم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ، نہیں معلوم ابھی تمہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پھول متی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اوما ناتھ نے آ کر کہا، کیا کر رہی ہو کملا، جلدی کر، ساگ ٹلی جاتی ہے، وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، پھر تو 2-4 مہینے میں آئے گی ہی، جو کچھ لینا دینا ہوگا لے لینا۔ پھول متی نے دل کو سنبھال کر کہا، میرے پاس اب کیا ہے بیٹا جو میں اسے دوں گی، جاؤ بیٹی، بھگوان تمہارا سہاگ امر کرے۔ کملا رخصت ہو گئی۔ پھول متی پچھاڑ کھا کر گر پڑی۔ 1 سال گزر گیا۔ پھول متی کا کمرہ گھر میں سب کمروں سے وسیع اور ہوادار تھا۔ اس نے اسے بڑی بہو کے لیے خالی کر دیا اور ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہنے لگی جیسے کوئی بھکارن ہو۔ لڑکوں اور بہوؤں سے اسے اب کوئی تعلق نہ تھا، وہ اب گھر کی لونڈی تھی۔ گھر کے کسی فرد سے کسی معاملے میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ زندہ صرف اس لیے تھی کہ اسے موت نہ آتی تھی۔ خوشی اور رنج کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ تھا۔ امانات کا مطب کھلا، احباب کی دعوت ہوئی، دیاناتھ نے اخبار جاری کیا، پھر جلسہ ہوا، سیتا ناتھ کو وظیفہ ملا، وہ ولایت پڑھنے گیا، پھر جشن ہوا، کامتا ناتھ کے بلڑ لڑکے کا یکجت ہوا، خوب دھوم دھام ہوئی۔ پھول متی کے چہرے پر مسرت کی خفیف سی جھلک بھی نظر نہ آئی۔ اوما ناتھ ٹائفن میں مہینہ بھر بیمار رہے۔ دیاناتھ نے ایک مضمون لکھا اور دفعہ 144 میں 6 مہینے کے لیے جیل چلے گئے۔ اوما ناتھ نے ایک معاملے میں رشوت لے کر غلط رپورٹ لکھی اور سال بھر کے لیے معطل کر دیے گئے، پر پھول متی کے چہرے پر رنج کی پرچھائیاں تک نہ پڑی۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی، کوئی آرزو، کوئی فکر نہ تھی، بس چوپایوں کی طرح کام کرنا اور کھانا، یہی اس کی زندگی کے 2 کام تھے۔ جانور مارنے سے کام کرتا ہے مگر کھاتا ہے دل سے، وہ بے کہے کام کرتی تھی مگر کھاتی تھی زہر کے نوالوں کی طرح۔ مہینوں سر میں تیل نہ پڑتا، مہینوں کپڑے نہ دھلتے، کچھ پرواہ نہیں، اس میں احساس ہی گویا فنا ہو گیا تھا۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ملیریا پھیل رہا تھا، آسمان پر مٹیالے بادل، زمین پر مٹیالہ پانی، نم ہوا، سینوں میں بلغم اور کف بھرتی پھرتی تھی۔ مہری اور کہارن دونوں بیمار پڑ گئے۔ پھول متی نے گھر کے سارے برتن مانجے، پانی میں بھیگ بھیگ کر سارا کام کیا، آگ جلائی، پتیلیاں چڑھا دی اور گنگا سے پانی لانے چلی۔ کامتا ناتھ روزانہ گنگا جل پیتے تھے، نل کا پانی انہیں موافق نہ تھا۔ کامتا ناتھ نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کہا، رہنے دو اماں، میں پانی بھر لاؤں گا۔ کہارن اور مہری آج دونوں غائب ہیں۔ پھول متی نے مٹیالے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم بھیگ جاؤ گے بیٹا، سردی ہو جائے گی، تم بھیگ رہی ہو کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ میں بیمار نہیں پڑوں گی، مجھے بھگوان نے امر کر دیا ہے۔ اوما ناتھ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کے مطلب میں کچھ نفع نہ ہوتا تھا، اس لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ بولا، جانے بھی دو بھیا، بہت دنوں بہوؤں پر حکومت کر چکی ہے، اس کا خمیازہ اٹھانے دو۔ گنگا بڑھی ہوئی تھی، معلوم ہوتا تھا سمندر ہے۔ افق پانی کے ساحل سے ملا ہوا تھا، کنارے کے درختوں کی صرف پھنگیاں پانی کے اوپر نظر آتی تھی۔
फूलमती कलसा लिए हुए सीढ़ियों के नीचे उतरी। पानू फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पानू चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 बंदे चिल्लाए, अरे बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई, इन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही इंसान सहम उठता था। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्या नाथ की बेवा। अयोध्या नाथ तो बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, इसकी तकदीर में ठोकर खाना लिखा था। इसके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है।